بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ کتاب ریاض الصالحین باب نمبر 3 اور اس کی حدیث نمبر 25، اس باب کی پہلی حدیث۔ عن ابی مالک الحارث العشری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو یعنی ترازو کو بڑھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بڑھ دیتا ہے۔ والصلاۃ نور نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان صدقہ دلیل ہے۔ والصبر ضیاء اور صبر روشنی ہے، چمک ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها، ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کرتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہے۔ رواہ مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223۔ اس حدیث میں طہارت نصف ایمان کہا گیا، طہارت پاکیزگی۔ اس کا معنی ہے کہ طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانے سے سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے بھی مسلمان کے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ مولانا قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا، گراں گزرنے والی عبادات کی طرف اسے مائل کر کے اسراء میں آنے والی تکالیف برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ جب بندہ اپنے صبر کے عہد کو پورا کرے تو یہ اس کے لیے ضیاء یعنی روشنی ہے، کیونکہ اگر صبر کو ترک کیا تو گناہوں کے اندھیرے میں جا گرے گا۔ ضیاء سے مراد قبر کا اجالا ہے، کیونکہ جب مومن دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بلاؤں پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ و تاریک قبر کو کشادہ و منور فرماتا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جس طرح اعمال سے قبر روشن ہوتی ہے، اسی طرح سرکار کے عشق سے بھی قبر روشن و منور ہوگی۔ سرکار تشریف لائیں گے تو قبر روشن و منور ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق سرکار کی ایک اور شعر کہتا ہے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ نماز نور ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح نور اندھیروں کو دور کر کے روشنی پھیلا دیتا ہے، اسی طرح نماز گناہوں بے حیائی اور برے کاموں کو دور کر کے اعمال صالحہ کی ہدایت دیتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کا چہرہ نماز کی وجہ سے روشن و منور ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے،
شاعر کہتا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، دنیا میں ان کے تصور سے مقدر چمکا، اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ صدقہ دلیل ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، تو اس کے صدقات اس سوال کے جواب پر دلیل بن جائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مال انسان کو تب ناچیز ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے دعویٰ ایمان کی صداقت پر دلیل بن جاتا ہے۔ صبر ضیاء ہے، یعنی روشنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صبر ایک پسندیدہ عمل ہے، صبر کرنے والا ہمیشہ تر و تازہ اور ہدایت پر مستقیم رہتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب اجر ملے گا۔ انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کی قسمیں ہیں، اطاعت پر صبر، اور مصیبت پر صبر، اور گناہوں سے صبر۔ ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ درجے ہیں، اور صبر کرنے والے کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں امام زین العابدین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اور قرآن تمہارے حق یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے اور اس کے احکامات پر عمل کرو گے تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا، ورنہ تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ نیز حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، پھر یا تو اپنے جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان عمل کرتا ہے، بعض انسان اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں، اور بعض انسان شیطان اور خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھ پر رخل کر دیتے ہیں، اور شیطان انہیں جہنم میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ شرح مسلم امام نووی۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔